وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصدیقین. التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت تاجر، میرے آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت خود بھی کی اور تجارت کی فضیلت اور اہمیت کو بھی خوب بیان فرمایا. 5 سفر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 سفر تجارت کی نیت سے فرمائے. 2 سفر شام کی طرف تشریف لے گئے 12 سال کی عمر میں اور 25 سال کی عمر میں، اور 2 سفر امام الانبیاء نے یمن کی طرف کیے اور 1 سفر بحرین کی طرف کیا. یہاں پر بعد میں جب لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو وہاں کی ایک چیز کی جب رہنمائی آپ نے فرمائی تو بڑا حیران ہوئے. تو آپ نے فرمایا میں تجارت کی نیت سے وہاں گیا تھا اور یہ ساری چیزیں میں اس وقت وہاں دیکھ کر آیا. دعوت کی جب باری آئی تو یہاں پر اپنے خادموں کو، صحابہ کرام کو بھیجا. تجارت کی نیت سے یہاں خود تشریف لے گئے اور اس کے علاوہ بقیہ جو غزوات ہوئے وہاں تشریف لے گئے. تجارت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تجارت کتنا ضروری ہے کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت فرما رہے ہیں، عشرہ مبشرہ تجارت فرما رہے ہیں، اور ان تاجروں کی برکت سے ایسی امانت داری اور سچائی اور خوبصورت انداز میں صحابہ کرام نے آقا کریم سے تجارت کو سیکھا کہ پورے علاقے ان کی برکت سے مسلمان ہو رہے ہیں. چنانچہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے ساتھ تجارت فرمائی، 2 پارٹنروں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. تجارت کی بات ہو اور ان ہستیوں کا تذکرہ نہ آئے تو تجارت کا باب پورا نہیں ہوتا جو امام الانبیاء کے شریک تجارت ہوں، پارٹنر ہوں. حضرت صائب بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کان ھذا شریکی، یہ میرے کاروبار میں شریک تھے. فما نازعنی ولا خالفنی، پورے اتنے عرصے میں ہم اکٹھے رہے، نہ کبھی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نہ کبھی مخالفت فرمائی. اور فرماتے ہیں کہ لقد عرفت محمدا قبل ان یبعث، میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جانتا تھا. کان خیر شریک، ان سے اچھا شریک تجارت کوئی نہیں ہو سکتا، پارٹنر کی ہو سکتا. واصدق تاجرا، اور ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا. واوفى امین، اور ان سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہیں حضرت صائب ابن صائب المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات. ایسے ہی عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے پارٹنر ہیں. ان کے کیا تاثرات ہیں؟ کان لا یرفع صوتہ فی السوق، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تجارت کے لیے بازار میں ہم کئی دفعہ گئے، میں نے ایک مرتبہ بھی آواز اونچی نہیں سنی، ایک مرتبہ. نمبر 2، ولا یجادل بالباطل، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. سفر شام پر جو تجار ملے وہاں پر ان کے کیا تاثرات ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ما رأینا غلاما اصدق حدیثا، ایسا خوبصورت سچا انسان ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. ما رأینا غلاما اصدق حدیثا ولا اعظم امانتا، اس سے بڑا امانت دار اور وعدے کو پورا کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کے غلام تھے میسرہ، وہ فرماتے ہیں رأیت فیہ صدقا فی الحدیث، کہ میں نے آقا کریم میں جب بھی بات کرتے دیکھا تو سچائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا. وہ امانتاً فی التعامل، معاملات میں پوری امانت داری کے ساتھ، و اخلاقاً، اور اچھے اخلاق کے ساتھ،
لم ارا مثلہا، بڑی دیر میں نے تجارت کی ہے ساری زندگی، لیکن ان جیسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ اور وہاں پر راستے میں نصرانی راہب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ما نظر تحت هذه الشجرۃ الا نبی، اس درخت کے نیچے امام الانبیاء کے بیٹھے ہیں، یہاں پر ہمیشہ نبی ہی آ کے بیٹھے ہیں۔ اور وہ اکرام کہ پہلے وہاں کے لوگ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جو قافلے آتے جاتے تھے، اور امام الانبیاء کے صدقے سے سب کا اکرام ہو رہا ہے، سب کو کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں تجارت کی۔ ایک مرتبہ نبوت ملنے کے بعد، اور حتیٰ کہ مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے ہیں، ایک اونٹ خریدا، اونٹ خرید رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہاں سے جب اونٹ لے کر نکلے تو کہا جی پیسے میں اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیتا ہوں۔ وہ نیا قافلہ تھا جن کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے اپنا مال کہیں خطرے میں تو نہیں ڈال دیا، ایسے تو نہیں ہو گیا پیسے کہیں نہ ملیں، یہ ہو جائے وہ، اس طرح کی باتیں کر رہے۔ تو وہاں ایک خاتون تھی، امام الانبیاء جو سرخ اونٹ وہاں سے لے کر گئے، تو ایک خاتون کہنے لگی کہ یہ اتنی خوبصورت باتیں کرنے والے، اتنا نورانی چہرہ، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا چہرہ ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات پہ اعتماد نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو تم پریشان نہ ہو، میں گارنٹی دیتی ہوں، وہ عورت جانتی بھی نہیں ہے کون ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ سچا چہرہ ہے، یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو میں تمہیں پریشان نہ ہو۔ اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے بعد جب پیسے وصول ہو گئے، ان کو دعوت کے لیے مدعو کیا گیا۔ جب وہ مسجد نبوی تشریف لائے تو وہاں امام الانبیاء ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، ان فی الجنت غرفا، اور وہ حدیث سن رہے ہیں اور دلوں کو منور کرتی جا رہی ہے حدیث، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها لمن قیل لمن ہی یا رسول اللہ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، کہ جنت میں ایسی کوٹھیاں جن کو جنت والے دیکھ کے بھی رش کریں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کس کو ملیں گی؟ آپ نے فرمایا جس میں 4 خوبیاں ہوں گی، بات کرے تو موتی بکھیرے، اپنائیت سے بات کرے، اور ہر ایک کو سلام کرے، جو ملے اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سلام پیش کرے، ہر ایک کو کھلائے پلائے، جہاں موقع مل جائے خوب اکرام کرے لوگوں کا۔ اور چوتھے نمبر فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں، یہ راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہو، یہ 4 خوبیاں تو انہوں نے عمل بھی دیکھا، کردار بھی دیکھا، گفتار بھی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین، سچائی اور امانت داری سے تجارت کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کے ساتھ اللہ پاک ان کا حشر فرمائیں گے۔ الکاسب حبیب اللہ، ایک صحابی تھے، اپنے ہاتھ سے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو اس سے ان کے ہاتھ کچھ جیسے وہ چھلیاں کیا کہیں گے اس کو، ہاتھ پہ زخم سے ہو گئے تھے اور ہاتھ سخت ہو چکے تھے۔ تو آپ نے ان ہاتھوں کو لیا اور ہاتھوں کو چوما، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک شخص سارا دن مصلے پہ رہے اور دوسرا روزہ رکھے، تہجد میں ساری رات گزارے، اور دوسرا شخص بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کے لیے نکلے اور تھکا ہوا گھر میں آئے، اللہ اس کو زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے تاجروں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی، وہ سماعت فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من طلب الدنیا حلالا، رزق حلال کمانا ہے، شرط یہ ہے، نیت کیا ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہیں رزق حلال کمانے والے بھی۔ نمبر 1 استعفافا عن المسئلہ، سب سے پہلی یہ نیت ہونی چاہیے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک یہ من طلب الدنیا حلالا مرائیا مفاخرا مکاسرا، ریاکاری، مال کی کثرت اور تکبر، عجب، ان برے جذبوں کے ساتھ کہ میں سب سے بڑا امیر ہو جاؤں کیسے، ان کیفیات کے ساتھ جو پیسہ کمائے گا، فرمایا اس کا کل قیامت میں یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔
اس کے مقابلے میں ہم نے نیت کرنی کیا ہے؟ حلال کمانا ہے، روزانہ نکلیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسئلہ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جاری، 3 نیتیں کر کے نکلیں کہ میں سوال کرنے سے بچ جاؤں، میں اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کرنے والا، دائیں بائیں جو اللہ نے ذمہ داری لگائی اس پہ خرچ کرنے والا بن جاؤں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ کل قیامت کے دن جب یہ شخص جب اللہ سے ملے گا وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، تو فرمایا اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا، جگمگ کر رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یہ اللہ رتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے جو رزق حلال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، بیوی بچوں کا حقوق ادا کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع اذا کن فیک، 4 خوبیاں اگر تمہارے اندر آ جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اور کچھ بھی نہ ہو، یہ 4 نسبتیں اگر تمہیں مل جائیں تو سب کچھ مل گیا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا حفظ امانت، امانت داری کی صفت تمہارے اندر آ جائے۔ دوسرے نمبر پہ صدق و حدیث، سچ بولنے کی صفت، اور تیسرے نمبر پہ حسن و خلیقت، اچھے اخلاق، وعفت فی طعمت، طعام جو تمہارا ہو وہ عفت والا، پاک صاف حلال ہو، برکت والا۔ یہ 4 خوبیاں جس کو مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس کو کیسے بہتر سے بہتر کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں اس کو یوں وضاحت فرمائی ان اطیب الکسب کسب التجار، سب سے بہترین کمائی، پاکیزہ کمائی جو وہ ہے جو تجارت کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ اور تاجر کون سے؟ ان کی خوبیاں کیا ہوں؟ نمبر 1 الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، بات کریں تو سچی بات کریں، واذا اؤتمنوا لم یخونوا، ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے اس میں ڈنڈی نہ ماریں۔ تیسرے نمبر پہ واذا وعدوا لم یخونوا، وعدے کی وفا کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ واذا اشتروا لم یذموا، جب کوئی چیز لے رہے ہوں تو اس کی مذمتیں خام خواہ کی نہ کریں تاکہ ریٹ ڈاؤن کر کے لیا جائے، کم کر کے لیا جائے، یہ بیماری نہ ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، اپنی چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کر نہ پیش کریں کہ بھئی جیسے پوری دنیا میں آپ کے پاس ہی یہ نعمت ہے اور آپ کے پاس یہ چیز ہے، ایسے مت کریں۔ اور آخر میں 2 خوبیاں یہ بیان فرمائیں وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْتُلُوا، جب کسی کے پیسے دینے ہوں تو ٹال مٹول نہ کرے، اپنا بوجھ فوراً اتارے۔ وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا، اور جب لوگوں سے لینے ہوں تو ان کو آسانیاں دیں۔ تو یہ خوبیاں ذرا دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلی خوبی فرمائی اذا حدثوا لم یکذبوا، نمبر 1 ہمیشہ سچ بولے، نمبر 2 امانت میں خیانت نہ کرے، نمبر 3 جو وعدہ کرے اس کی وفا کرے، نمبر 5 جب کوئی چیز بیچنے خریدنے کے لیے جائے تو مذمت نہ کرے، بیماریاں خامیاں کیڑے نہ نکالے خام خواہ کے، اور جب خرید رہا ہو، جب بیچ رہا ہو تو خام خواہ کے تعریفوں کے پل نہ باندھے۔ 5 چیزیں ہوگی۔ 6 نمبر پہ فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْتُلُوا، جب لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہوں تو ٹال مٹول نہ کرے، اپنا قرض اتارے، اور جب لوگوں سے لینے ہوں جتنی سہولت دے سکتا ہے لوگوں کو سہولت دے۔ یہ خوبیوں کے ساتھ تجارت کرنے والا، اور جب نماز کا وقت آ جائے دکانیں بند، کاروبار بند، نکلتے ہیں کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے کہ کامیابی کہاں سے ملے گی، اور مؤذن نداء دے رہا ہے حی علی الفلاح، آجو فلاح اور کامیابی ادھر ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، تاجر تو وہ ہیں کہ جن کی تجارتیں ان کو نماز، زکوٰۃ، اللہ کے احکامات سے روکے نہیں۔ تو خاص طور پہ سب نیت کریں ہم نے اپنے بازاروں کو ایسا بنانا ہے کہ نماز کے وقت میں یوں بند ہو جیسے راتوں کو اور چھٹی کے دن بازار بند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ تاجر بنائے جو صحابہ کرام 10 مبشرہ جیسے تاجر تھے۔ اور فرمایا، ایک آخری بات عرض کرتا چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے برکت کے 10 حصے نازل فرمائے، 9 حصے تجارت میں ہیں، 1 حصہ بقیہ ساری چیزوں میں، ملازمتوں میں اور ساری چیزوں میں۔ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ
کچھ نہ کچھ ضرور بزنس کریں، اور بزنس میں بھی کم از کم 2 ہیڈ ضرور بنائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر، اجعل رأسی رأسین، تو میں 2 حصوں میں، ایک یہ بزنس اور دوسرا یہ، اور جب چیز آ جائے سٹاک نہیں کرتے تھے، نکال تھوڑا سا پرافٹ آ رہا نکال دیا، اور خام خواہ کی تعریفیں نہیں، اور دوسرے سے لینا ہے تو اس کی خامیاں نہیں نکالی جا رہی، خام خواہ کی جو ہے وہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا تاجر بنائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما